الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوستو، کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 18 ذی الحج ہے اور آج 17 ذی الحج بروز بدھ ہے 2026۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو موسٹلی جو شیعان علی حیدر قرار یا اہل تشیع نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ عید غدیر بیسیکلی ہے کیا، اور عید غدیر کا مقصد کیا تھا۔ بیسیکلی اگر ان کو بتایا جائے جو ان کے ہاں ملا تشریح کرتے ہیں اس کی، کہ عید غدیر یہ ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر کے مقام پہ جب حجۃ الوداع ادا کیا تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں کو جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، اور سب کو ایک جگہ جمع کیا غدیر کے مقام پہ 18 ذی الحج کو، اور ایک پالان بنایا جسے منبر کہا جاتا ہے۔ اس پالان پہ کھڑے ہو کے جو اللہ کا حکم تھا کہ اے رسول کہہ دیجئے، آج یہ اعلان کر دیجئے اور دین کو تکمیل کیجئے، یعنی کہ 18 ذی الحج دین کی تکمیل کا دن ہے، دین کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جو ملا نے تشریح کی وہ ٹوٹل غلط کی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور آپ کے بھی دوست ہیں، جبکہ دوستی کا نہیں کہا گیا۔ قرآن کی پوری آیات کو چھپایا گیا۔ جو بنو امیہ کے خریدے ہوئے درباری ملا تھے، جیسے کہ آج بھی درباری ملا ہیں، وہ بھی آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے وہ ملا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے میں آج کر قرآن میں آج جا کر دیکھیں تو وہاں پہ اللہ کی ذات کا ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے نبی آج اعلان کیجئے، اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو 23 سال کی جو محنت ہے آپ نے اسلام کے لیے کی وہ تمام کی تمام ضائع ہو جائے گی اور دین کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر ملا سے پوچھیں کہ جو ملا اس قرآن کی اس تشریح کو غلط کہہ رہا ہے، یعنی کہ آیت لی جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ سادہ لوگ ہمارے سنی بھائی جن کو آج تک بتایا ہی نہیں گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور دین کی تکمیل 18 ذی الحج کو کیوں کی گئی۔ یہ 18 ذی الحج اگر آپ جا کے پوچھیں نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے درباری ملا جو بنی امیہ کی پے رول پہ تھے، اور آج کے جو درباری ملا ہیں جو امریکہ کی پیٹ پہ ہیں اور سعودین وہابیزم کی فری پیٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلان ولایت اس لیے کیا گیا کہ ولایت علی کا بتانا تھا کہ آپ کے مولا نہیں، کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں مولا ہوں، مطلب کہ خالی انسانوں کا نہیں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں۔ تو یہ اعلان مولا کا خالی نہیں ہو رہا، ولی کا ہو رہا ہے کہ یہ ولی ہیں، میرے بعد تمہارے حکم تمہارے اوپر یہ ولی ہوں گے، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہیں پہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یاد رکھنا کہ تمام کائنات اگر ایک طرف چل پڑے اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف چل پڑیں تو تمام کائنات کو چھوڑ دینا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا، کیونکہ تمام کی تمام کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام غلط نہیں ہو سکتے۔ تو ملا نے اس کے ٹوٹل اپوزٹ میں کچھ آیتیں گھڑ کے لگائیں اور اپنے پاس سے کئی منصوبے تیار کیے، کیونکہ یہ ملا پہ رول پہ تھے بنو امیہ کی، اور آج پہ رول ہے امریکہ اور سعودین اور وہابیزم کی۔ تو میرے تمام سنی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جائیں قرآن میں جا کے دیکھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کی تشریح اس ملا سے نہ کروائیں، اس کی تشریح خود کریں اور تفسیر میں جائیں۔ قرآن کی تفسیر میں یہ اعلان خالی من کم تو مولا و فہذا علی مولا تک محدود نہیں ہے، یہ اعلان کمپلیٹ کیا گیا کہ من اولا ہو
کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوری قرآن کی آیت پڑھی کہ جس پہ میں حق رکھتا ہوں اس پہ یہ حق رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان میں سے کسی کا بھی ساتھ چھوڑا تو تم بھٹک جاؤ گے، اس لیے دونوں کو اب تھامے رکھنا. تو دوستو غدیر کا یہی میسیج ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اگر ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ جمع ہو جاتے، بلیو کرے کہ یہ فرقہ بازی ہوتی ہی نہ، لیکن ملا نے اس وقت کے درباری ملا نے عام سنی سادہ لوگ سنی بھائیوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا، اور آج کا جو ملا ہے وہ تو اس کی جو پے رول ہے وہ تو بہت سے مختلف ملکوں سے آ رہی ہے. اس ٹائم بنی امیہ کی تھی، اور آج جو ہے امریکن کی پے رول ہے، سعودین پے رول ہے، اور وہابیزم کی پے رول ہے. تو اس لیے دوستو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اسلام کو صحیح نہ سمجھا اور اگر آپ بغیر سمجھے اسلام دنیا سے چلے گئے تو آپ سے بہت پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بخشے گی نہیں، اور آپ سے سوالات ہوں گے جب دنیا میں تھے تو کیوں نہیں سمجھے. تو اس لیے غدیر کو سمجھیں. غدیر کا دیکھیں، اگر آپ غدیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جیسے کل صبح کو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یقین کریں 1000 حجوں کا اور 1000 عمرے کا ثواب آپ کو عطا ہو رہا ہے. آپ جا کے رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیں، آپ کو وہاں سے بہت سی چیزیں مل جائیں گی. اگر نہ سمجھ آئیں تو جا کے آپ کسی سے پوچھیں، کسی عالم دین سے پوچھیں جو پڑھا لکھا ہو. جاہل عالم دین کے پاس مت جائیں، اور درباری ملاؤں کے پاس کبھی مت جائیں. دیکھیں یہ جو ملا تیار ہوتے ہیں، یہ بچے جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں اور وہی بچے آگے بیٹھ کے عالم بن جاتے ہیں، تو ان ملاؤں سے مت پوچھیں. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. آپ تمام کو غدیر کی بہت بہت مبارک، ولایت علی کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.